السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين۔ انتہائی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ سب سے پہلے سید الانبیاء امام الانبیاء جان کائنات فخر کائنات جناب احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرورہ شاہ کریم دستگیر شرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما غوث اعظم بمن بے سروں سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ما مدد قادریم نعرے غوث اعظمی زنم دم دے شاہ احمد رضا خان خطب عالمی زنم۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے دبنا یعنی کسی سے خوف کھا جانا، خطرہ مور لینا کہ میں تو وادیوں میں طغیانیوں میں مصیبتوں میں پھنس گیا، تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، یعنی بیک سپورٹ اگر کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو بندہ سمجھتا ہے میں بڑا طاقتور ہوں، لیکن ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ نے غوث اعظم عطا کر دیا تو ہمارا تو پشت پناہ اگر کوئی ہے تو وہ غوث اعظم کی ذات بابرکت ہیں۔ تو حضرت امام احمد رضا کی ذات جیسی عظیم شخصیت یہ کہہ اٹھی کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور پھر امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو آپ مقامات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی غوث لاثانی تاج الاولیاء حضرت شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اندر جتنے بھی مقامات کو آپ دیکھتے ہیں، چاہے وہ ولایت کا مقام ہو،
چاہے وہ قطبیت کا مقام ہو، چاہے وہ غوثیت کا مقام ہو، چاہے وہ فردیت کا مقام ہو، چاہے وہ فرد الافراد کا مقام ہو، یہ تمام مقامات جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے غوث الاغواث اور قطب الاقطاب کے منصب پر فائز کیا، اس کے پیچھے کس چیز کا ریفلیکشن پڑ رہا ہے، اس پر کس کے عنایتیں ہیں، اس پر کس کا سورج نکل رہا ہے، اس پر کس کا پنجہ ہے، تو امام اہل سنت، فخر اہل سنت، تاجدار اہل سنت امام احمد رضا فرماتے ہیں نبوی ظل مطلب سایہ، نبوی ظل، علوی برج، بطولی منزل۔ اب اس شعر کو سمجھیں آپ، غوث پاک کی کرامات ہمیں معلوم ہے، لیکن مقام سمجھے کہ ہمیں جو غوث ملا تو وہ بھی غوث الاغواث، تمام غوث کا بھی سب سے اعلیٰ سردار، وہ غوث کا مقام کیا ہے، لیکن ہمیں اس کی اہمیت نہیں ہے، یہ سب سے بڑی کمی ہے۔ اور یہ مقام ملا کیسے آپ کو، دو باتیں میں سمجھاؤں گا۔ اور حضرت امام احمد رضا نے تو جو اپنے شعر کے اندر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام کو جو ترتیب دی ہے، وہ آپ کو میں آسان انداز میں سمجھا دوں کہ چاند جو روشنی پھیلاتا ہے اس پر کس کا اثر ہے؟ سورج کا۔ کس کا ہے؟ سورج۔ سائنٹیفیکیشن کیا، سائنس کے اعتبار سے اگر آپ جانیں تو بھی آپ کو پتہ چلے گا، اور اگر قرآن مقدس کے آیات کے اعتبار سے اگر آپ جانیں تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ چاند پہلے باریک ہوتا ہے نا، پھر تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے، پھر اس سے بڑا ہوتا ہے، پھر اس سے بڑا، اور پھر 14ویں چاند کو، جو 14ویں کا چاند کہا جاتا ہے، وہ پورا بن جاتا ہے، اور جب وہ مکمل ہو جاتا ہے تو پوری دنیا کے اندر رات کے اندھیرے میں بھی وہ روشنی عطا کرتا ہے، رات کے اندھیرے میں روشنی عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کے اوپر جو سایہ پڑ رہا ہے وہ سورج کا ہے۔ وہ کس کا ہے؟ سورج کا۔ اور سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ جب چاند پر اپنا اثر پھینکتا ہے تو پورا چاند رات کی تاریکی کے اندر پوری دنیا کے اندر روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کس کا اثر ہے، تو امام اہل سنت فرماتے ہیں نبوی ظل، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ، آپ کی نگاہیں کرم، آپ کی نظر عنایت۔ اور پھر اب یہاں پر رک کر سمجھے آپ، چاند نکلتا ہے کب؟ یا تو 29 میں یا 30 میں۔ اب 2.5 کو آپ ملٹیپلائی کر دے 12 کے اندر تو کتنا بنے گا؟ 30۔ کتنا بن جائے گا؟ 30 دن تو بنے گا۔ اب 30 دن، اب قرآن مقدس کی آیات اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ والشمس والقمر واللیل والنہار، اور اس کے بعد دوسری آیات کو اٹھائے جس میں اس کا ٹھہرنا جس پر دلالت کرتا ہے، اور امام اہل سنت کی تحقیقات کو آپ پڑھیں، اور پھر اس آیات کی تفسیر کو جب ہم نے پڑھا تو آپ غور تو کریں، چاند ایک دن نہیں بلکہ 2.5 دن ایک جگہ پر رکتا ہے۔ کتنا؟ برج کا مطلب رکنا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت نے اثر کیا تو اب وہ کہاں پر رکا؟ علوی برج۔ یہ ٹھہرنے کی جگہ کون سی ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات۔ اور بات سمجھ لیں آپ کہ علی کی ذات وہ ہے کہ جس کے دربار سے ولایت بانٹی جاتی ہے، جس کے دربار سے
ولایت تقسیم کی جاتی ہیں، اب اس کی نسل کے اندر کون پیدا ہوا؟ حضرت غوث الثقلین کی ذات پیدا ہوتی ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے امام اہل سنت فرماتے ہیں، نبوی ذل، علوی برج، بطولی منزل۔ اب یہ منزل کون سی ہے غوث پاک کی؟ حضرت ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ راستہ بتایا کہ یہ جو بھی مقام ملا ہے، آپ اس کے منزلوں اور برج اور ذل کی طرف غور تو کریں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ حسنی چاند، سمجھے آپ، امام اہل سنت کا شعر ہے، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا۔ اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین، یعنی ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی، دونوں طرف سے آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب اسی سلسلے میں ایک اور شعر سن لیں آپ، توجہ سے سننا بات جو مجھے ذکر کرنی آگے۔ کھیتی کرتے ہیں نا، بغیر زمین دیکھے ہم اس میں بیج نہیں ڈالتے کہ یہ زمین کس کاشت کے لیے بہتر ہے اور کس چیز کے لیے نہیں ہے، تو بغیر نالج کے ہم اس میں کوئی بیج نہیں ڈالتے۔ جیسے اگر ہم اپنی اس طرف کی زمینوں کی بات کریں تو ہمارے یہاں اگر ڈانگر کرنی ہو تو نہیں ہوگی۔ کیوں؟ زمین اس چیز کے لائق نہیں ہے، زمین اس چیز کے لائق نہیں ہے، اور اس لیے کہ اس میں پانی بھی بہت چاہیے، فصل بھی بیکار ہو جائے گی۔ اب ذرا غور کریں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس کا پانی ملا، یہ فصل کس کی ہے، یہ گلشن کس کا ہے؟ اور جب یہ تین چیزیں بہتر ہوتی ہیں تو پھر اس زمین کے اندر جو بھی بیج ڈالو وہ ایسا ابھر کر آئے گا کہ ہر منزل پر وہ یا تو غوث کا مقام رکھتا ہوگا، یا قطب کا مقام رکھتا ہوگا، یا ابدالیت کا مقام رکھتا ہوگا، یا پھر غوث الاغواث کا مقام اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ غوث پاک کی ذات بابرکت ہیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں نبوی میہ، کیا ہے میہ؟ مطلب پانی۔ نبوی میہ، یہ پانی کس کا ہے؟ حضرت غوث پاک کس کا پانی؟ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبوی میہ، علوی فصل، یہ فصل کس کی ہے؟ یہ کہاں سے نکلا؟ یہ حضرت علی مرتضیٰ کی پشت سے نکلا۔ علوی فصل، بطولی گلشن، کیا ہے یہ؟ بطولی گلشن، فاطمہ زہرا کا یہ گلشن ہے۔ اور جب یہ تین چیزیں ہوں، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، یہ جو مہک ہے نا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، یہ حضرت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میہ کا وہ صدقہ ہے جو حضرت علی مرتضیٰ کو ملا، اور حضرت علی مرتضیٰ کی پشت سے نکل کر بطن فاطمہ کے اندر جو گیا، اب پھر وہ وہیں سے تقسیم ہوتا ہوا حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تقدیر کے اندر وہ لکھا گیا بیٹا، اور اس کی پشت سے جب نکلا تو اپنے وقت کا قطب الاقطاب شیخ عبد القادر جیلانی بن کے زمین پر تشریف لایا ہے۔ وہ اس ذات کا وہ مقدس مہینہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ذات کہ اگر میں اس پر صرف آپ کی تصرفات و اختیارات کی بات کروں تو بات تو یہ ہے کہ عقیدے کی بات کرتا چلوں۔ ہم نے اولیاء سے اس لیے محبت کی ہے کہ ہمارے پاس وہ منزلیں نہیں ہیں کہ ہمیں کچھ مل جائیں، لیکن یہاں پر ایک آپ کی اصلاح کے لیے میں بات چھیڑ دوں۔ آج تو یہ ماحول بن گیا، اور اس موضوع پر میں بارہا یہ الفاظ کہتا ہوں، شاید کہ
کچھ کو تکلیف پہنچتی ہو، لیکن بات حق ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام اس لیے ملا کہ آپ شریعت مطہرہ کے پابند تھے، آپ شریعت کے پہلے پابند بنے، پھر آپ کو طریقت کے اعلیٰ منصب پر فائز کر دیا اللہ نے، اس لیے کہ شریعت یہ پہلا دروازہ ہے، یہ پہلا زینہ ہے۔ اگر شریعت کا علم حاصل نہ کیا جائے اور شریعت کے بغیر اگر کوئی طریقت کرتا رہے تو پھر میں سمجھتا ہوں وہ طریقت کی تا سے بھی واقفیت نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے کہ آج ہماری قوم ہر ایسے ہٹ گنڈوں کے پیچھے اپنی ذات کو قربان کرنے پر چل پڑی کہ بس یہی ہے کہ چلتے پھرتے ہم نے بڑی کرامتیں دیکھی ہیں، ہم نے یہ دیکھ لیا کہ وہ ہاتھ میں اس طرح وہ لا دیتا ہے، وہ یہ کر دیتا ہے، وہ بڑا پہنچا ہوا انسان ہے۔ لیکن ذرا قربان تو جائیں، ولی کے لیے جو اہم چیز ہے نا، وہ میں بڑے تحقیق الفاظ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ ولی کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنی ولایت کو چھپائے۔ ولی کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے کہ وہ اپنی ولایت کو چھپائے۔ اور سن لیں، یہ بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، میں کسی پر تنزیہ الفاظ نہیں کہتا، بلکہ میں برائے اصلاح کہتا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس کے پیچھے چل پڑیں وہی ولی کامل بن گیا، بلکہ ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے شریعت کا پابند بنے، اور اس کے لیے واجب قرار دیا کہ وہ اپنی ولایت کو چھپائے رکھیں۔ لیکن یاد رکھیں اس ایک اہم بات کو، ولایت جن کو ملی ہے نا وہ تو چھپاتے ہی ہیں۔ مجھے بتائیں، پوری تاریخ اولیاء اٹھا کر آپ دیکھیں، جتنے بھی اولیاء ہمارے گزرے ہیں، چاہے حضرت خواجہ غریب نواز کی ذات کو آپ پڑھیں، چاہے آپ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھیں، چاہے آپ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھیں، یا پھر بابا فرید گنج شکر علی رحمہ کو پڑھیں آپ، یا پھر خواجہ نظام الدین اولیاء کو اٹھائیں، یا قطب ربانی حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ پڑھیں، آپ ان کی پوری زندگی کے اندر کبھی یہ آپ نہیں پڑھ سکتے کہ انہوں نے گلی گلی کوچے کوچے کے اندر جا کر اپنی ولایت کو ظاہر کیا ہو، کبھی آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اور پھر غوث پاک کی بات کر لیں آپ، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ یہ مقام مجھے کیسے ملا۔ آج تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ولایت کا منصب ہمیں مل گیا، اور یہ ہماری بھولی بالی قوم بھی ہے نا، آسان سا راستہ تلاشتی ہے کہ کہاں نماز چھوڑنے کا راستہ ملتا ہے۔ ہمارے پیر صاحب نے کہہ دیا ہے، دیکھ لیں، پہلے بھی میں کہا تھا، ابھی بھی کہتا ہوں، میں کسی پر تنزیہ الفاظ نہیں کہتا، لیکن حالات ایسے ہیں کہ ہر کوئی آج بابا بنا پھر رہا ہے، اور اچھے جو ہمارے بزرگان دین ہے، بلکہ اس دور کے اندر جو ہر دل عزیز شخصیت کی بات کروں تو آپ چلے جائیں شیخ الاسلام رئیس المحققین حضرت علامہ الشاہ سید محمد مدنی اشرف کی بارگاہ کے اندر، تو آپ جا کر کبھی یہ ذکر پوچھ لیں کہ کیا کوئی ولی نماز چھوڑنے کا حکم دے سکتا ہے، تو حضرت کی زبان سے آپ کو جواب مل جائے گا۔ اس لیے کہ آپ ان کی سیرت پڑھیں، آپ ان کو دیکھ لیں تو پتہ چلے گا کہ نماز کی وہ اہمیت ان کے پاس ہے کہ تمام دیگر کام بعد میں، پہلے نماز آپ ادا کرتے ہیں۔ یہ اولیاء کی سیرت ہے، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کرتے کیا ہیں؟ چلتے انہی کے پیچھے ہیں جو نماز نہ پڑھنے کا راستہ بتائیں۔ یہ میں کھل کر کہتا ہوں، یہی تو ہماری آج مسجد ویران کیوں ہیں، مسجد ویران کیوں پڑی ہیں، عالیشان مساجد ہے، اور ہم نے کیا کر لیا؟ ایک ہی چیز پر ہم نے بس تھوڑی سی کیا مصیبت آ گئی، فلاں جگہ ہمیں کہہ دیا ہے وہ ہو ہی جائے گا، فلاں ہے ہو ہی جائے گا۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایمان کی کمزوری ہے، ورنہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں، آپ کا مقام کیا ہے معلوم ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر میری زبان پر شریعت کی ٹوک نہ ہوتی تو میں وہ بھی بیان کر دیتا
کہ جو تم اپنے گھروں کے اندر کرتے ہو، کھاتے ہو اور جمع کرتے ہو، وہ تمام میں لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو عطا کیا، لیکن غوث پاک نے کبھی ولایت کا چرچا گلیوں میں جا کر نہیں کیا کہ آؤ میری کرامت کو دیکھو، آؤ میں نے یہ کر دیا، بلکہ غوث پاک کی پوری سیرت کو آپ اٹھائے تو پتہ یہ چلتا ہے، کبھی آپ پڑھتے بھی ہوں گے، سنا بارہا ہوگا کہ غوث پاک نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک آپ نے ادا کی ہے۔ یہ غوث پاک کا مقام ہے، اور غوث پاک کا مقام تو یہ ہے کہ آپ تو ہر رات قرآن مقدس کئی سال تک ختم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ذرا ان سے تو پوچھیں کہ آپ کو قرآن کی سورۃ الفاتحہ صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنی آتی ہے یا نہیں آتی ہے، تو پتہ چل جائے۔ غوث پاک اہمیت بیان کرتے ہیں علم کی۔ میری قوم جاگیں آپ، ورنہ یہ ایمانی کمزوری ہے آپ کی کہ جو آپ ہر کسی اٹھو نٹھو کے پیچھے چل کر اپنے ایمان کو کمزور کرتے ہیں کہ ہمیں تو آسان سے راستے۔ قطبیت کا منصب کیسے ملا معلوم ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، درست العلم حتی صرت قطبہ، میں علم پڑھتے پڑھتے یا علم پڑھاتے پڑھاتے اللہ تعالیٰ نے مجھے قطبیت کی منزل پر فائز کر دیا۔ اور کیسا فائز کیا جانتے ہیں؟ کیسا فائز کیا؟ لگتا ہے بات مقام اسی میں چل دیں۔ اب امام حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشن اللہ ربی۔ توجہ ہے آپ کی، ہم غوث پاک کو کب پکارتے ہیں؟ مصیبت میں نا۔ اب اسی پر غوث پاک کا فرمان دیکھ لیں آپ، مریدی لا تخف واشن اللہ ربی۔ اب اس کو ذکر کرنے سے پہلے میں یہ مفہوم ذکر کروں، اس سے پہلے آپ حضرت الجبائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کو سمجھ لیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ہمدان کی وادیوں کے اندر گھوم رہا تھا۔ کہاں پر؟ ہمدان کی وادیوں میں، اور ایک طریف نام کا شخص میرے قریب آیا اور اس سے ملاقات ہوئی، اور اس نے پھر اپنا ایک قصہ شروع کیا، اور تاریخ الفاظ یہ تھے، یاد رکھو اگر سچی محبت ہو نا فیضان ایسے نہیں ملتا ہے، یہاں پر محبت ہو اور کردار میں عمل ہو، تب جا کر وہ فیضان حقیقت میں ہمیں ملتا ہے، ورنہ ایسے بھی آج جو ہمارے کام چلتے ہیں نا وہ حضرت سرکار غوث پاک کی عنایتوں سے چلا کرتے ہیں، ورنہ ہم وہ لائق نہیں ہیں کہ ہمارے کام چلتے بنے۔ حضرت الجبائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ طریف نے اپنا وہ تاریخی جملہ جب پیش کیا اپنی زبان سے کہ میرے 14 اونٹ تھے۔ کتنے؟ 14 اونٹ، اور ہر اونٹ پر شکر کی بوریاں لدی ہوئی تھی۔ کتنی؟ ہر اونٹ پر شکر کی بوریاں۔ ہم جنگلات میں چل رہے تھے، اور اچانک حال یہ بنا کہ میرے شتربان سے جو اونٹ کو چلا رہا تھا اس سے ایک اونٹ غائب ہو گیا، اس سے اونٹ غائب ہو گیا۔ رات بھی گزر گئی، دن بھی گزر گیا، لیکن وہ اونٹ کہیں نظر نہ آیا۔ جنگلات کو میں گھوم کر دیکھتا رہا، لیکن وہ جنگلات کے اندر بھی مجھے وہ اونٹ نظر نہ آیا۔ تو اب میں نے سنا تھا کہ سرکار غوث پاک نے مجھے یہی کہا تھا کہ اگر میرا مرید مغرب میں ہو اور میں مشرق میں رہوں اور وہاں سے مجھے پکاریں، میں اس کی مدد کے لیے مغرب میں پہنچ جایا کروں گا، میں اس کی مدد وہاں پر کرتا رہوں گا۔ وہ شیخ کہتے ہیں کہ حضرت طریف نے جب یہ آواز لگائی، طریف کہتے ہیں گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم۔ بس میری زبان سے اتنا نکلنا تھا
قسم خدا کی وہ اونٹ جو صبح و شام میں نے تلاش کیا جنگلات میں نہ ملا، جب میں نے ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر جب نظر کی تو ایک نورانی چہرے والا کھڑا ہے، بڑا جبہ پہنا ہوا ہے اور شعاعیں اس کی نور کی چہرے مقدسہ سے پھوٹ رہی ہے۔ مجھے آواز دی گئی، اے طریف اس پہاڑ کی بلندی پر چلے آ۔ جب میں پہاڑ کی بلندی پر گیا میں نے کیا دیکھا؟ نیچے سے میں نے دیکھا تھا نورانی چہرے والا، لیکن جب میں قریب گیا میں نے کسی کو نہ دیکھ سکا، میں ملاقات نہ کر سکا، اور دیکھا تو کیا دیکھا؟ پہاڑ کے پیچھے میرے گم شدہ اونٹ ہے جسے میں نے رات میں بھی دیکھا تھا، دن میں بھی دیکھا، لیکن وہ اونٹ اس پہاڑ میں نظر نہ آئے۔ لیکن یہ فیضان تھا سرکار غوث کا کہ گراہیں بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم۔ بس یہی غوث کا فیض تھا۔ اسی لیے تو غوث اعظم فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی، اے مرید خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنا، ڈرنے کی تجھے ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ عطانی رفعتا نلت المنالی، حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے، خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عطانی، اس نے مجھے بلندیاں دی ہے۔ کیا کہا؟ عطانی رفعتا نلت المنالی، اس نے مجھے بلندی دی ہے اور مجھے بڑے اختیارات دیے ہیں۔ مجھے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، امام اہل سنت فرماتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب یہ محتاج کا عالم یہ ہے کہ جب شاہوں کے شاہ جو گزر گئے سب کو اگر دربار غوثیت سے ملا ہے تو وہ ٹکڑا ملا ہے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب یہ غوث کا عالم ہے تو اس کے سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشن، خوف نہ کر۔ دوسری جگہ پر فرمایا کیا کہا؟ مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، اے میرے مرید کسی دشمن سے نہ ڈر، بالکل نڈر ہو جا، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اس جملے کو نوٹ کر لینا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی نماز کو نہیں ترک کیا ہے۔ یہ تمام فیض کا اگر سبب ہے اور یہ مقام کا سبب ہے تو وہ شریعت کی پابندی ہے، شریعت کی پابندی۔ یہ پابندیاں کرنے کے بعد اگر ہم صدق دل سے، کیونکہ جو محبت کرتا ہے نا، میں بارہا اس محبت پر بولا بھی ہوں، محبت کرنے والا محبوب کی ہر ادا کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم نے غوث پاک سے محبت کی لیکن ہمارا کردار وہ نہیں ہے جو حقیقی ہونا چاہیے۔ غوث پاک فرماتے ہیں مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، اے میرے مرید کسی دشمن سے نہ ڈر، کسی سے خوف نہ کر، کیونکہ میں قتال کے وقت پورے عزم کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ دشمن کو قتل کرنے والا ہوں۔ یعنی اگر تیرا کوئی دشمن بن گیا جو مجھ سے محبت کرے، بلکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین اب حضرت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جیسا عظیم مفکر اور عظیم دانشور، سچا پکا عاشق رسول جب اپنی ضمانت کے لیے یہ کہتا ہو تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت اپنے لیے ضمانت کا ایک نشان بنا رہے ہیں کہ بروز حشر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہاں پر کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں،
کوئی کسی کا سہارا نہیں. لیکن اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. اب نشانی کیا ہے؟ اگر کسی کتے کے گلے کے اندر پٹا پڑا ہوتا ہے نا تو عام آدمی اس کو چھیڑتا نہیں ہے. کیوں؟ اگر اس کتے پر حملہ کیا تو اس کا مالک اس سے لڑائی کرے گا, اس سے دشمنی کر لے گا, اس سے جھگڑا کرے گا. اس لیے کہ پٹا یہ وہ نشانی ہے کہ یہ کسی نہ کسی کا یہ پالتو ہے, یہ کسی کا کتا ہے. امام اہل سنت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, نہیں مارے جاتے. کس نشانی کے؟ جو غوث پاک سے محبت کی نشانی ہے. اگر یہ نشانی مضبوطی سے پکڑے رکھی تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے. حشر کے اندر بھی اگر کسی کا سہارا ہے نا تو وہ غوث پاک کا سہارا. اور امام اہل سنت فرماتے ہیں تجھ سے در, در سے سگ, سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں ہے دور کا ڈورا تیرا. تجھ سے سگ, سگ در سے سگ, سگ سے ہے مجھ کو نسبت. اب اس بات کو سمجھاؤ. اگر 5 دوست چل رہے ہوں, آگے آگے چل رہے ہیں اور پیچھے کتا چلتا ہو تو کوئی یہ کہے گا جو کسی کا نہیں ہے وہ ایسے ہی چل رہا ہے, آوارہ ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہمارے 5 کے ساتھ کتا بھی آیا ہے. نسبت کی بات کر رہا ہوں اب یہاں پر سننا. نسبت بڑی اہمیت کی حامل ہے. نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے. اب اس کی ایک مثال دے دوں. جو اینٹ مسجد میں لگ گئی وہ دنیا کے تمام مکانوں سے افضل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دنیا کے تمام مکانات سے افضل. کیوں؟ اس اینٹ کی نسبت خدا کے گھر سے ہو گئی, خدا کے گھر سے ہو گئی. اور جب نسبت ایک عظیم شے سے ہو جائے تو پھر اس کا مقام بھی بڑا افضل والا ہے. ہم نے اپنی نسبت کہاں جوڑی؟ سرکار غوث پاک کے دربار سے. اب جو 5 چلنے والے ہیں, کتا ساتھ میں ہے اور وہ اس کا کوئی دوست بھی نہیں, کوئی مالک بھی نہیں, تو وہ 5 یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کتا بھی ہمارے ساتھ ہے. لیکن قربان جائیں اس کتے کے اوپر کہ اصحاب کہف کا کتا, کہ جس کا ذکر خدائے وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس برہان رشید میں کر دیا. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ. آپ سورۃ الکہف تو پڑھیں, پتہ چلے گا کہ یہی وہ کتا کہ اگر نسبت ہو گئی اصحاب کہف سے تو اللہ نے اس کا ذکر کلام برہان رشید میں کر دیا کہ اصحاب کہف کے ساتھ یہ بھی جنت میں چلا جائے گا. اب نسبت کا فیض دیکھیں. ہم نے نسبت لگائی سرکار غوث پاک سے. امام اہل سنت اشارہ دیتے ہیں تجھ سے در, در سے سگ, سگ سے ہے مجھ کو نسبت. اے غوث پاک تجھ سے در, در سے سگ, تیرے سگ کے جو سگ ہیں ان کتوں سے مجھے نسبت ہے. بس اسی نسبت کے صدقے میں بروز حشر مجھے جنت کی چابی عطا کر دینا. یہ عظیم مجدد جو اپنی ذات کو یوں پیش کرے. لیکن قربان تو جائیں, بات مجھے کچھ اور کہنی تھی لیکن اب اعلیٰ حضرت کے اشعار زبان پر آ گئے تو اب شروع ہی کر دی. سمجھ لیں یہ مقام غوث پاک کا. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام کیوں ملا معلوم ہے؟ پھر میں وہ جملہ دہراتا ہوں کہ شریعت کے بغیر جو بھی طریقت کی تسبیح پڑھتا ہو نا, خدا را اپنے ایمان کو بچائے. یہ ہاتھ جوڑتا ہوں میں آپ کو. ایمان ہے صحیح سلامت. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جس در سے ولایت بٹتی ہو اس کی سیرت ہمیں پہلے پڑھنی چاہیے, اس کی سیرت ہمیں پہلے پڑھنی چاہیے. غوث پاک کا مقام تو یہ کہ غوث پاک فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ السِّرِّ فَوْقَ مَيْتٍ,
ولو القیت سری فوق میت لقام بقدرت المولا تعالی، میرے اندر علم و حکمت کے جو اسرار پوشیدہ ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں، فوق میت، اگر کسی مردے کے اوپر اسے کھول کر رکھ دیے جائیں، جو رموز و اسرار علم و حکمت کے اللہ نے میرے سینے میں رکھے ہیں، اگر وہ اسرار کو کسی مردے پر رکھ دیے جائیں، لقام بقدرت المولا تعالی، امام نہیں بلکہ غوث پاک خود فرماتے ہیں معرفت کے اس رموز و اسرار اگر مردے پر رکھ دیے جائیں تو مردہ قدرت الہی سے اٹھ کھڑا ہو جائے گا۔ اگر وہ علم و حکمت کے اسرار اگر اس مردے پر صرف رکھے جائیں تو مردہ کھڑا ہو جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں فَلَوْ أَلْقَيْتُ السِّلِّ فِي بِحَارٍ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ، اور اخیر میں جو فرمایا وَلَوْ أَلْقَيْتُ السِّلِّ فَوْقَ نَارٍ، نار آگ، جہنم کی آگ، وَلَوْ أَلْقَيْتُ السِّلِّ فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِ، اگر میں اپنے اس رموز و اسرار کو، اس علم و حکمت کو آگ کے سامنے رکھ دوں، آگ کے اوپر نہیں، آگ کے سامنے رکھ دوں تو آگ بجھ جائے گی۔ آگ کیا ہو جائے گی؟ بجھ جائے گی اور برف کی طرح ٹھنڈی ہو جائے گی۔ یہ مقام اللہ نے غوث پاک کو عطا کیا تھا۔ لیکن اس تمام باتوں کے اندر جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے لے کر آخری سانس تک کبھی شریعت کی مخالفت نہیں کی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اگر چاروں کے اندر اور آنٹوں کے اندر پہنا ہوا ہو اور بہترین چمک دمک ہوں اور تھوڑی نزاکتیں ہوں، بڑی آنکھیں نکال کر دیکھ لیں، میں حقیقی جو ہے ان کی بات نہیں کرتا، لیکن ان کے ناموں پر جو آج گلی کوچوں کے اندر جو بیٹھ پڑے ہیں نا، وہ صرف باتیں کیا ہے کہ نہ شریعت کو سمجھا، نہ طریقت کو جانا، اور صرف کیا کر لیا؟ ایمان کو کمزور کرنے کا ایک گھر بنا لیا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اگر کوئی سرسوں کا دانہ ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر ہوا میں اڑے اور وہ دانہ زمین پر نہ گرے تو اسے ولی نہ سمجھ لینا، اسے ولی نہ سمجھ لینا۔ تو پھر مجدد الفسانی کیسے سمجھے کہ ولایت کیسے سمجھ سکیں؟ تو ایک ہی جملے میں پورے سوال کا جواب دے دیا۔ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ جو بندہ پوری زندگی شریعت کا پابند رہے، وہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی کرامت کسی پابند شریعت کے اندر، عالم برحق کے اندر، پیر کامل کے اندر اگر دیکھنی ہو کہ کرامت کیا ہے تو صرف دیکھ لو کہ شریعت کا پابند ہے، سمجھ جاؤ یہ سب سے بڑا ولی ہے، یہ سب سے بڑا ولی ہے۔ ورنہ بات تو یہ ہے کہ غوث پاک تو فرماتے ہیں کہ میں پوری روئے زمین کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر ایسے ہی لکھتا ہوں کہ خردلۃ علی حکم اتصالی، جیسے سرسوں کا دانہ، سرسوں کے دانے کے برابر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر پوری دنیا کو دیکھتا ہوں۔ یہ اللہ نے مقام دیا، لیکن پھر بھی آپ نے شریعت کو نہیں چھوڑا ہے۔ اس لیے میں بڑی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دامن تھاما ہے تو صرف نعرہ یا غوث یہ نہیں ہے، بلکہ نعرہ یا غوث کے ساتھ ہمیں غوث پاک کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان عطا فرمائے اور رہتی سانس تک ان کے فیضان کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم پر جاری و ساری رکھے اور ایمان کے اللہ سلامتی عطا کرے، ایمان پر اللہ موت نصیب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔